بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، اس کے 2-3 پہلو ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ جو مسئلہ کشمیر، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے پاس سب سے پہلے انڈیا بذات خود لے کے گیا. ہندوستان کے اس وقت وزیر اعظم پنڈت نہرو نے اور اس کے بعد آنے والی تمام تقریباً گورنمنٹس نے اس چیز کو ایک حد تک تسلیم کیا کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، اور کسی بھی حکومت نے آرٹیکل 370 کے ساتھ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اس بار کیونکہ جب نریندر مودی RSS اور BJP کا ایجنڈا لے کے آئے اور انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے ان کو خوش کرنا تھا، اور BJP کا اپنا جو الیکٹورل مینیفیسٹو تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ایک اپنے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کہ ہندوستان کا جو ہارڈ لائنر ہندو ہے وہ مودی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ریووکیٹ کیا. اور اس سے پہلے پراپر پلان کے تحت جو PDP محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الائنس تھا اس کو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا، اور گورنر رول لانے کے بعد انہوں نے کچھ ماہ کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا. لیکن یہ جو نریندر مودی نے یہ جو عمل کیا، اس سے ایک طرف اقوام متحدہ کی قوانین اور وہاں کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہندوستان کا اپنا آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ کشمیر کا آکوپائڈ کشمیر کا سٹیٹس صرف اور صرف کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی اپروول کے بعد اس میں کوئی رد بدل کی جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس سے پہلے مودی کیونکہ یہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے یہ پلان کیا کہ کشمیر میں گورنر راج نافذ کیا اور PDP کی گورنمنٹ کو وہاں سے ختم کیا، کیونکہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی حکومت ہے وہ بھی اس معاملے میں ہندوستان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی. تو اس سارے تناظر میں ہندوستان نے پھر جبری طریقے سے آرٹیکل 370 کو ریووکیٹ کر کے وہاں جو لاک ڈاؤن لگایا، وہاں جس انداز میں گرفتاریاں کی، وہاں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کیے گئے، وہاں بلیک لاز امپوز کیے گئے اور کشمیریوں کی آواز کو بندوق سے دبانے کی کوشش کی گئی. تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو 2 ماہ کے مختصر عرصے میں گرفتار کر کے انہیں نامعلوم مقامات پہ منتقل کر دیا گیا. اسی طرح تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں جعلی سرچ آپریشن کے نام پہ انہوں نے 2019 میں تقریباً 30 سے 35 کشمیریوں کو شہید کیا، اور اسی طرح سینکڑوں زخمی اور ہزاروں ایسے تھے کہ جن کو پیلٹ گنز کے ذریعے زخمی کیا گیا. اس سارے مرحلے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے وہ سرد نہیں ہوئی، اور گزشتہ روز بھی پوری دنیا میں کشمیری ہندوستانی سفارت خانوں کے باہر بھی نکلے، آزاد کشمیر میں بھی ریلیز نکالی گئیں، پاکستان بھر میں بھی لوگ ہندوستان کے اس ظالمانہ فوجی قبضے کے خلاف سڑکوں پہ نکلے. آج کے پروگرام میں ہم اس معاملے پہ بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ملکی سیاست ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کشمیر میں کل 5 اگست پوری دنیا میں کشمیریوں نے یوم سیاہ کے طور پہ بنایا، جس دن ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اور 35A کو ختم کر کے کشمیر مقبوضہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت تھی اسے بدلنے کی کوشش کی. اس حوالے سے کیونکہ ایک قانون جو عالمی برادری کے جو قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہوئی، اور اسی طرح جو کشمیریوں سے ہندوستان کے اپنے کیے گئے وعدے تھے ان کو بھی توڑا گیا. اس سارے معاملے پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ علی رضا سید صاحب ہیں، چیئرمین کشمیر کونسل EU. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انڈیا نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی وائلیشن کی ہے، اس پہ انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا عالمی برادری، کیا یونائٹڈ نیشن کوئی ایسا ایکشن لے سکتا ہے فیوچر میں؟ کیونکہ 2 سال تقریباً مکمل ہو گئے 5 اگست کے سانے کے بعد کہ جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت ختم کی، تو تب سے اب تک تو کوئی ایسا سالڈ سٹیپ نہیں لیا گیا. لیکن آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اس حوالے سے کوئی سٹیپ لے سکتی ہے؟ عالمی برادری کا ضمیر جاگ سکتا ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 2 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال میں جو بھی انیشیٹو لیے گئے یا جس طریقے سے انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے علاوہ جو پاور کوریڈورز ہیں،
ان میں جس طریقے سے جی مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2018 2019 میں یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا بیسڈ، انہوں نے 2 رپورٹس شائع کی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ 1 سپٹمبر 2019 کو جب وہ ہالیڈے سے واپس آئی تو پہلا جو اجلاس ہوا اس کے ایجنڈے کا جو پہلا آئٹم تھا جی وہ بھی کشمیر تھا. اسی طریقے سے کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں اس کے علاوہ جو یورپین میڈیا ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو، چاہے وہ گارڈین ہو، چاہے وہ لیمونڈ ہو اور دوسری جو اخباریں ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے پہ مسلسل جو ہے وہ جی اس مسئلے پہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری اویئر ہے، عالمی برادری کا ضمیر ہم جو جوڑتے رہتے ہیں. ہماری جو ڈائسپورا میں لوگ ہیں ان کی کوشش تو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جو ظلم و ستم ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی آکوپیشن فورسز کر رہی ہیں اور وہاں کی جو ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں اس کو فوری طور پہ روکا جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایفرٹس کو ہمیں جی اور ریڈبل کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں آپ نے ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے تحت ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ کشمیریوں کی آواز سنی جائے گی اور یہ سفرنگ ختم ہوگی اور بھارت کی یہ RSS جو اندھواتا گورنمنٹ ہے، جو ایک جی فاشسٹ گورنمنٹ ہے، جس طریقے سے وہ ظلم کر رہی علی ہے، یہ رضا ظلم سعید جاری صاحب، نہیں رہ ایک سکتا. بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور ڈائلاگز بھی ہوئے اس پورے عرصے میں، اور جو ان ڈائلاگز کا کنٹینٹ جو میرے پاس آیا اس میں پاکستان کی طرف سے بھی بڑا کلیئرلی انڈیا کو یہ کہا گیا کہ جب تک آرٹیکل 370 ریسٹور نہیں ہوتا تب تک انڈیا کے ساتھ باقی چیزوں پہ بات نہیں ہو سکتی، نہ مسئلہ کشمیر کے دوسرے جو اینگلز ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنے کا بھارت میں یا کسی جو پاور سرکلز ہیں ان میں کہیں کوئی ایسی گفت و شنید ہوئی ہے، ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے، یا آپ جو لابی کر رہے ہیں یا جو آپ باہر کام کر رہے ہیں وہ یا کشمیری ڈائسپورا کام کر رہا ہے، کیا اس میں کہیں کوئی ایسے امکانات موجود ہیں کہ آگے جو پیس پروسیس ہے، ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں اس کو سپیس دینے کے لیے انڈیا ایک سٹیپ واپس جائے، ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے بھارت اس وقت جو ہے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو اصل چہرہ وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں اس پہ ہر جگہ تشویش پائی جاتی ہے، چاہے وہ سٹیزن شپ لاز ہوں جو منارٹیز کے خلاف بنائے گئے ہیں انڈیا کے اندر، یا وہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے انہوں نے آرٹیکل جی 370 اور 35A کو ختم کیا اور کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو ان آرٹیکلز کو ریووک کرنے کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کیا اور یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورم پہ موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہیں. یہ بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں یونیلیٹرل اقدامات، یہ شملہ معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ لاہور ایگریمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان اب باؤنڈ نہیں ہے شملہ معاہدے کو کنٹینیو رکھنے کا یا لاہور ایگریمنٹ کو، کیونکہ اس کو توڑنے میں جو پہل کی ہے وہ بھارتی سرکار نے کی ہے. انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کی ٹھیک کو انہوں نے ختم کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کا جو حق تسلیم جی کیا ہوا ہے، جو بھارت نے بھی تسلیم کیا ہے، بھارت کے جو پنڈت نہرو نے فرسٹ جی پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار ایکسپٹ کیا ہے. تو اس کو جو ہے اب یہ حالات بھارت کو ماننا پڑیں گے، بھارت کو ظلم بھی بند کرنا پڑے گا اور اپنے اقدامات کو ریورس کرنا پڑے گا. اس کے پاس میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ 10 لاکھ فوج انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی فوج انہوں نے ایکسٹرا فوج بھی بھیجی، لیکن اس کے باوجود وہ کشمیریوں کی تحریک کو ختم نہیں کر یہ پائے. بڑی بات ہوگی کہ اگر انڈیا اپنے اس پروسیس کو ریورس کرتا ہے تو یہ یقینی طور پہ سفارتی سطح پہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا جس کو پازیٹیو لیا جائے گا. سر KPL شروع ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، اور جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے کرکٹ لیگ، اور انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ ICC کو اور اس طریقے سے
باقی پروپیگنڈا کیا، اپنے جرنلسٹ کو نہیں آنے دیا، بہت ساری اس میں ہرڈلز کریٹ کی. آپ کے پی ایل کو کیسے دیکھتے ہیں بینگا جو آپ انٹرنیشنل حالات کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں؟ کے پی ایل کتنا پازیٹیو سٹیپ ثابت ہو سکتا ہے جو مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پہ اجاگر کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورآل کشمیر سے لنک چیزیں ان کو دنیا کے سامنے لانے میں؟ دیکھیے اس وقت جو ڈپلومیسی ہے، آج کل ڈپلومیسی میں کلچر اور سپورٹ جو ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. اور یہ کے پی ایل جو ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں بہت مدد ملے گی. دیکھیں ابھی سے بھارت نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے. وہ جو کھلاڑی جی ہیں ان کو فون کر رہے ہیں کہ وہ نہ کھیلیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز جو بیرونی باقی دنیا ہے، جو ویسٹ ہے یا جو ٹھیک. اکنامک پاورز ہیں، وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے میرے خیال میں. کیونکہ کھیل کو آپ اپنے ان سیاسی عزائم کے ساتھ نہ ملائیں. تو اس لیے بھارت کو، مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کو اس میں ناکامی ہوگی، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو مزید اس کو جو ہے نا آگے بڑھائیں. اور کے پی ایل جو ہے اس کو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باہر بھی بھیجا جائے، باہر بھی ان کے ٹھیک. ٹورنامنٹ ہوں دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی، دوسرے کلبوں کے ساتھ بھی، تاکہ اس سے جو کشمیر ایشو ہے ٹھیک. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی یہ لائٹ ایک ہو. بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کشمیر کاز کی پروموشن میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ علی رضا صاحب، آخری سوال آپ سے کہ اس وقت جو اوورآل حالات ہیں مقبوضہ کشمیر کے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ایک تو براڈر رول ہے جو یونائٹڈ نیشن نے پلے کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا جو دیگر ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ان کی طرف سے کیا اس وقت تک کی جو ریسنٹ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ مسئلہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں، جو کالے قوانین ہیں، جو کم عمر بچوں کی گرفتاریاں ہیں، جو جبری لاپتہ لوگوں کو کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم پہ کیا سوچا جا رہا ہے؟ کیا ہیومن رائٹس کے ادارے کوئی پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہندوستان جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں انوالو ہے اس سے تو کم از کم اسے روکا جا سکے؟ بالکل. دیکھیں آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں، آپ ہیومن رائٹس واچ کی، ایف آئی ڈی ایچ کی، آپ دیکھیں ابھی چند ہفتے پہلے یو این سیکرٹری جنرل انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو یو این سیکورٹی کونسل کو، جس میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کو نابینا کرنا، پیلٹ گن کا جو استعمال بھارتی آکوپیشن فورسز کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ اور بچوں کے سکولوں پہ قبضہ کرنا اور وہاں 6 مہینے 8 مہینے بچوں کی تعلیم کو وہ تباہ کرنا. تو یہ چیزیں اس وقت یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت کشمیریوں کے ساتھ پاکستان ایک واحد ملک کھڑا ہے، پاکستانی عوام ٹھیک. 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کی خوش قسمتی ہے. اب وقت ہے کہ ہم عملی اقدامات کی طرف توجہ دیں، اور جو انٹرنیشنل فورم پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنے ایشو کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جائے. اور جو لیگل ویز ہیں اور یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، لائک چاہے وہ آپ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا یورپین کورٹ آف جسٹس ہو، بہت سارے اور وینیوز ہیں. لیکن اس پہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک آفینسو کی ضرورت ہے، تاکہ بھارت کے مظالم کو فوری طور پہ روکا جائے. کیونکہ مودی سرکار جس تیزی کے ساتھ اپنے گھنونے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو روکا جا سکے. 40 لاکھ سے زیادہ غیر کشمیریوں کو وہاں ڈومیسائل دیے گئے ہیں، تاکہ فیوچر میں ہونے ٹھیک. والے پلیبیسائٹ میں وہ اثر انداز ہو سکیں. تو اس کے لیے ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے. ڈائسپورا جو ہے اس کو بھی یونائٹ ہو کے ایک پوائنٹ پہ ہمیں یہاں کے جو یہاں کے ادارے ہیں یا یہاں کی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، پارلیمنٹس ہیں، دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان تک ہمیں
اپنی اپروچ کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم بھارتی اس پیش قدمی کو، اس ٹھیک جینوسائیڈ سر، کو ایک سوال، ہم روک سکیں۔ لاسٹ سوال، کہ جو اے جے کے بیس کیمپ ہے یہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، اور یہ افیکٹو کیوں نہیں ہے، اس پہ آپ کا آخری کامنٹ چاہوں گا سر۔ دیکھیں بیس کیمپ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بیس کیمپ جو ہے وہ کشمیر کی تحریک آزادی کو آگے بڑھائے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ، لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت پہ جو مقصد تھا اس بیس کیمپ کا اس کو پورا کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ سٹیپ لے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کی سپورٹ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ہم اپنے جو مقاصد ہیں، جو کشمیریوں کی جو حقوق ہیں بہت ان کو بہت حاصل شکریہ کرنے میں علی رضا کامیاب ہوتے سعید ہیں۔ صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین کشمیر کونسل ای یو علی رضا سعید صاحب، جنہوں نے موجودہ جو سینیریو ہے کشمیر ڈسپیوٹ کو لے کے اس پہ بڑی تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یا جن اقدامات کی ضرورت ہے اس کی طرف بھی بات کی، اور جو بڑی حوصلہ افزا بات جو میں سمجھتا ہوں کہ علی رضا سعید صاحب کی طرف سے سامنے آئی، کہ جو ایفرٹس پچھلے 2 سال کے دوران کی گئی، اور آرٹیکل 370 جو کہ بھارت کی طرف سے غیر آئینی اور جبری طریقے سے کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے حوالے سے جو حوصلہ افزا بات ہے کہ علی رضا سعید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان مجبور ہوگا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے۔ ناظرین، ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی سیاست میں جو اس وقت ایک اور چیپٹر پھر سے بڑا ایکٹیو ہوا ہے، معاملہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق ہے، کہ انہیں برطانیہ میں ان کے جو سٹے کی مدت تھی وہ پوری ہو گئی، اور اب وہ پاکستان آئیں گے، وہاں سے کہیں اور جائیں گے۔ یہ موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ حکومتی جماعت اس حوالے سے اپنا موقف رکھتی ہے، اور پی ایم ایل این کا اس حوالے سے اپنا سٹانس ہے، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کا آج بیان تھا کہ یہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ گورنمنٹ کی رضامندی کے ساتھ گئے، اور ان کو میڈیکل جو پرابلمز تھے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے۔ سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کو، جو ابھی ایک نئی بحث چھڑی ہے، اس حوالے سے پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے، اور میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نان ایشوز کے اوپر یہاں پورے سارے چینل شروع ہو جاتے ہیں، جی سر۔ یہ ہو گیا وہ باہر گئے حکومت میں بھیجے، جی وہ انڈر کسٹڈی تھے، بیمار تھے، ان سب کو تو کوئی سمجھ نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں تھے، تو ڈاکٹر تو آپ کے تھے، سسٹم بھی آپ کا تھا، جی تو وہ ابھی باہر ان کی بیماریاں بھی اسٹیبلشڈ ہیں، ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، تو وہ ٹھیک ہو کے آئیں گے۔ ابھی ان کا ویزے کا ایک ہوا ہے ایشو کے، انہوں نے آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے اپیل کی ہے، اینڈ آئی ایم شیور 2-3 مہینوں 4 میں ان کا اس کا ریزلٹ آئے گا، اور پھر ان کے پاس ایونیوز ہیں، اور سیکنڈلی وہ اینی ٹائم پاکستان میں آئیں گے۔ آئی ٹیل یو کہ وہ پاکستان میں آ کے اپنے کیسز کو بھی فائٹ کریں گے، اگر جیل جانا پڑا تو جیل بھی جائیں گے، بیکاز ان کا یہاں ایک بہت زیادہ سٹیکس ہیں، لوگ ہیں جو ان کی ایک اپنی پذیرائی ہے، ووٹ بینک ہے، بہت بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، تو یہ حکومت والے تو ویسے بگلے بجا رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے ایک اور بہت بڑی پرابلم پڑ جائے گی جب وہ ادھر پہنچ گئے، تو پھر ان کے لیے پولیٹیکلی بہت زیادہ ان کو یہ انڈر پریشر آ جائیں گے۔ جن صاحب، وہ میاں صاحب یہاں آئے بھی، اور اس وقت ابھی تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ایون کہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اس ٹائم پہ بھی کوئی ایسا اس پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹربل نہیں ہوئی۔ پھر بعد میں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے جب وہ ملک سے باہر گئے تو تب بھی کوئی نون لیگ ایسا کوئی پبلک مومنٹم نہیں بنا پائی، کوئی لوگ اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں نکلے کہ جو ایک، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب آئیں تو گورنمنٹ کے لیے پرابلم بنے گی، وہ تو یہاں موجود بھی تھے، لیکن کوئی سچ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا کوئی عوام کی طرف سے کوئی بڑا آؤٹ آف دی وے کوئی ریلی یا کوئی ایونٹ یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کلچر مختلف قسم کا کلچر ہے،
جی یہ ایک کمنگ پارٹی ہے اور اس میں کبھی بھی گراؤ جلاؤ توڑو، اور یہ جو کنٹینر کے اوپر عمران خان صاحب کہتے رہے یا وہ شیخ رشید صاحب کہتے رہے مارو، مار دو، کاٹو، جلا دو، یہ تو مطلب ان کا کلچر ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے یہی سر جب میاں صاحب خود آ رہے تھے 13 جولائی 2018 کو اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ لاہور میں بہت بڑا کراؤڈ نکلے گا، لوگ ان کے ساتھ ان کو ریسیو کرنے جائیں گے، وہ چیز بیسیکلی نہیں ہو پائی. کیا اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر اس ٹائم نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ کراؤڈ اس وقت بھی نکلا تھا، لاہور کے اندر تھا. اگر حکومت کہتی تھی کہ آگے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، آگے نہیں جائے، تو انہوں نے روک دیا ان کو. باقی مسئلہ یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا کراؤڈ ریسیو کرنے آیا یا عدالت میں جب پیش ہوئے تو کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی بائی الیکشن ہوئے اور اس کے اندر مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن رہی، یا کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنا جیسے شور مچتا رہا، یا اس کے اندر کوئی ایسی توڑ ہوئی ہے، نتھنگ. اور ابھی بھی آپ ریٹنگ اس کی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں کہ وہ سب سے بڑی پارٹی اور مقبول ترین پارٹی ہے. پارٹیوں کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ سیاسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈیفیٹ کریں. ادروائز آپ وہ قید کر کے باہر بھیج کے ادھر بھیج کے ادھر بھیج کے کبھی بھی آپ دیکھیں ایران کے اندر امام خمینی کو انہوں نے نکال دیا، شہنشاہ کتنے مضبوط تھے، ملک کے اندر سب کچھ تھا، اور اینڈ کے اوپر ان کی فالوئنگ کی ہمیشہ واپس آ کے سارا مسئلہ سیدھا ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو پارٹی لیڈرز ہیں نا، ان کی جو پذیرائی ہے اس کا دار و مدار صرف اس پہ ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. اگر لوگ مطمئن ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ایئرپورٹس بنے ہیں، موٹر ویز بنی ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، ڈیولپمنٹ، اور 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ آپ کا ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہو رہا تھا اور لوگ خوشحال تھے، قیمت کم تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، وہ انہوں نے بیک کر دیے، وہ چیزیں جو انہوں نے جیتی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے جیت لی. تو آئی تھنک کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. ان کو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ تاکہ ان کا علاج مکمل ہو. مومنٹ علاج مکمل ہوگا تو وہ یہاں آئیں گے، وکیل اپنی لگائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، کیس لڑیں گے. اور یہاں کون سی ان کے اوپر سزائے موت ہوئی ہے یا وہ کسی قتل کے انوالو رہی ہے. جن صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں نے کافی اور نون لیگ کے لوگوں سے بھی پوچھا، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ میاں صاحب کو اللہ نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ جیسا موقع ملا، پنجاب میں گورنمنٹ رہی، تو ایک دفعہ کوئی ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جا سکا انفارچونیٹلی کہ جس میں بلا تفریق، وہ چاہے نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی والے ہیں، زرداری صاحب ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہیں، ملک میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جا سکا جو اس پولیٹیکل ایلیٹ کا علاج کر سکے، اور انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بیماریوں کے لیے، اپنے پرابلمز کے لیے انہیں باہر جانا پڑتا ہے. اس پہ آپ ویسے سیاست سے ہٹ کے کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے میں سیاست سے ہٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر میڈیکل فیسلٹیز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ باہر نہ جانا پڑے، لیکن یہ ہے کہ کئی لوگوں کے پیکولر کیسز ہیں. آپ دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ابھی تک لوگ، انڈیا ہمارا دشمن ہے لیکن وہاں لوگ ہمارے جاتے رہے کہ وہ کریں. ابھی شاید پاکستان کے اندر کچھ اسی طرح ہارٹ کا جو نواز شریف صاحب کا ایک پرابلم انگلینڈ میں ہوا تھا، تو وہاں ان کی ایک وین پنکچر ہو گئی تھی اور ان کا بالکل لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے. پھر نئی ٹیم آئی اور ابھی وہی ڈاکٹر ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ریزن جانا پڑا. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا جی، ان کا کینسر کا جو ایشو ہے وہ وہاں ایک ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے ہیں اور سکسیسفلی کر رہے ہیں، تو وہ ابھی اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو لوگ یہاں سے امریکہ بھی جاتے ہیں، برطانیہ بھی جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کہتے ہیں نہیں کیے، درجنوں میڈیکل کالجز، درجنوں ہاسپٹل، درجنوں یونیورسٹیز ہر طرف بنائی، جو کہ اپنا ابھی ہمارا FIT ہے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، ہمارے یہ باقی ایشوز ہیں، باقیوں کو فرسٹ کلاس ہو سکتا ہے، لیکن ان کی چونکہ پیکیولر سچویشن ہے، دیٹ از دی ریزن. ٹھیک، لیکن بہرحال فیوچر میں گورنمنٹس کو چاہے کسی کی بھی ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جو
امریکہ میں ہیں، ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، یا جو یورپ جانا پڑتا ہے یا انڈیا جانا پڑتا ہے، ہم بھی کوشش کر کے کم از کم اس کے قریب ترین پہنچیں۔ جن صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ معاملہ اس وقت چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی میں سے کسی ایک کے بیانیے کو پی ایم ایل این آگے لے کے چلے گی۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیونکہ آپ ظاہر ہے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ساروں سے بات کی اور سب کا کلیئر ہے کہ سب کا بیانیہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور یہ ہے کہ آئین ساری کو اور یہ لیے کام کریں، آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ یہ وہی بیانیہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کیا تھا، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہر بندہ ہر اپنے دائرے میں رہ کے یہ کام کرے۔ تو بس چیز اچھی ہے، باقی تو لوگ اوپر نیچے پولیٹیکل لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اور بڑے امپارٹنٹ ایشوز ہیں جن کو ہمیں ٹچ کرنا چاہیے۔ معیشت کا ہے، ان امپلائمنٹ کا ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، مسائل ہے، لوگوں کے پاس ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو آگے کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنا ہے۔ ابھی یہ سارا شام کو حکومت کے جتنے نمائندے ہیں ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے، تو وہ بس ابھی کل سے نواز شریف کو پکڑا ہوا ہے ویزے کا، اس سے 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس کو پکڑا ہوا تھا، اس سے پہلے مریم کا جو گئی ہوئی تھی کشمیر میں وہ پکڑا۔ ان کو بس اور کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں۔ ان کو اپنی پذیرائی تب ملے گی جب آپ اپنی کنٹریبیوشن کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جی دیکھو ہم نے یہ کر دیا، دیکھیں آج ہم یہ اس کا افتتاح کر رہے ہیں، آج یہ نئی چیز ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر چلیں گے تو وہ کریں گے نا۔ لوگ ووٹ اس سے نہیں دیں گے کہ آپ نے کتنا کریٹیسائز کیا ہے ایک دوسرے ادھر۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل قیوم خان صاحب، جن سے ہم نے بات کی، اور جنرل صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے کو لے کے جو میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اسے غیر ضروری بحث قرار دیا، اور جنرل صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا معاملہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ملک میں باقی ایشوز ہیں، معیشت ہے اور باقی پرابلمز ہیں جن کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میاں صاحب کیونکہ اپنے علاج کی نیت سے باہر ہیں، اور وہ جب وہاں سے بہتر ہوں گے وہ واپس آئیں گے، اور پاکستان میں جو بھی معاملات ہیں، چاہے انہیں کیسز فیس کرنے پڑے، چاہے جیل جانا پڑا، وہ اپنے سارے معاملات کو اپنے ملک میں رہ کے لوگوں میں آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو ایک تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو اس وقت چیزیں چل رہی تھیں اس پہ پی ایم ایل این کا موقف آپ کے سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو 5 اگست کل گزرا، پوری دنیا میں کشمیریوں نے جس طریقے سے احتجاج کیا، پاکستان نے آواز اٹھائی اور ہندوستان کی بربریت کے بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی، کیا آنے والے دنوں میں انڈیا اپنے اسٹیپ سے واپس پیچھے ہٹے گا یا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس حوالے سے ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکشن کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔